السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے غیبت اور چغل خوری۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غیبت اور چغل خوری ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ معاشرے میں عمومی طور پہ مرد و زن اس بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ صرف عورتوں کو الزام دیا جاتا تھا کہ وہ غیبت اور چغل خوری میں سب سے آگے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کا بغور جائزہ لیں تو مرد و حضرات بھی اس میں پیچھے نہیں۔ غیبت کے ذریعے سے گھروں میں فساد، خاندانوں میں پھوٹ ڈلوانے اور معاشرے میں دیگر سطحوں پہ فتنہ و فساد پیدا کیا جاتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان میں پائی جانے والی کسی برائی کا اس کی عدم موجودگی میں تذکرہ کرنا غیبت ہے، اور کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کرنا جو اسے پسند نہ ہو، یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی کی کسی ایسی بات کا تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، خواہ اس کا تعلق اس کی شخصیت سے ہو یا اس کی ذات سے، دین و دنیا سے ہو یا مال و اولاد سے، ماں باپ سے ہو یا زوجہ یا خدامہ سے، حرکات و سکنات سے ہو یا خوشی و غمی سے ہو، گفتگو سے ہو یا اشاروں کناروں سے، غیبت ہی شمار ہوگی۔ غیبت کے ایک ایسا اخلاقی مرض ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد شعوری اور غیر شعوری طور پہ اس میں ملوث نظر آتی ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ میں سخت مذمت کی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جاسوسی نہ کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے دوران میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ ہمارا دین انسانی معاشرے کے اندر محبت اور اجتماعیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمیں ان اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے کی تعلیمات فراہم کرتی ہیں۔ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ غیبت کی حوصلہ شکنی کریں۔ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کریں۔ خاص طور پہ اس حوالے سے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ماں اور باپ غیبت کو برا سمجھیں گے تو لامحالہ بچوں کو بھی اس کی ترغیب ہوگی اور وہ اس کو برا فعل سمجھیں گے۔ اس طرح سے ہم انفرادی اور اجتماعی کوششوں سے اس برے فعل کو معاشرے سے ختم کرنے کا باعث بنیں گے۔ غیبت ترک کرنے سے نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی انتشار، لڑائی جھگڑوں، نفرتوں اور بغض و عداوتوں سے پاک ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اللہ کے حضور بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔